جام صادق علی جنرل ضیاء کی فوجی آمریت میں ان کے اپنے بقول سندھ کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل جہانزیب ارباب کی مدد سے بیرون ملک فرار ہو کر پہلے دبئی اور پھر لندن میں طویل جلاوطنی گزارنے کے بعد جب صدر غلام اسحاق خان اور اسٹیبلشمنٹ کی زیر سرپرستی سندھ میں پیپلز پارٹی خصوصاً بھٹو خاندان کو ناکوں چنے چبوانے کا ٹاسک لے کر وطن لوٹے اور بطور نامزد وزیر اعلیٰ صوبے پر کسی نواب کی طرح راج کرنا شروع کیا تو ٹارزن کی واپسی کے مصداق کراچی آمد کے فوراً بعد انہوں نے سندھ کے سابق سیکرٹری اطلاعات علی احمد بروہی کے جاری کردہ پرچے لطیف ڈائجسٹ کو پہلا تفصیلی انٹرویو دیا جو شائع ہوا تھا یا نہیں اس کا تو پتہ نہیں۔ اس انٹرویو میں جام صادق نے اپنی جلا وطنی کے قصے مزے لے لے کر سنائے اور دیار غیر میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات تفصیل سے بیان کیے تھے۔ جام صادق کے بقول جنرل جہانزیب ارباب نے انہیں اعتماد میں لے کر بتایا کہ جنرل ضیاء ان سے بھٹو کے خلاف اپنی مرضی کا کوئی بیان حاصل کرنا اور اس کی بنیاد پر بھٹو خاندان کو رسوا کرنا، اس کی خاندانی جائیداد اور زمینوں کو متنازع بنانا اور تقسیم کروا کے پھوٹ ڈلوانا چاہتے تھے۔ ان کے انکار کرنے پر دھمکی دی گئی کہ ان کا وہ حشر کیا جائے گا کہ وہ بھٹو کا حشر بھی بھول جائیں گے۔ جام صادق نے جنرل کو دوستی کا واسطہ دے کر مدد چاہی اور کہا کہ آپ لوگ تو اس وقت تک ہیں جب تک مارشل لا نافذ ہے، ہم نے تو یہی جینا اور مرنا ہے، اور لہٰذا وہ بھٹو خاندان سے بلا وجہ دشمنی مول نہیں لینا چاہتے۔ اس پر ان کے اور جنرل ارباب کے مابین وہ ڈیل ہوئی جس کے تحت بیرون ملک فرار ہونے میں ان کی مدد کی گئی۔ جنرل جہانزیب ارباب نہ صرف انہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کر گئے بلکہ جہاز میں سوار ہونے تک وہاں موجود رہے۔ جام صادق نے لین دین کی تفصیل تو نہیں بتائی، البتہ یہ انکشاف ضرور کیا کہ جنرل ضیاء کو کسی طرح اس کا علم ہو گیا، جس کے بعد جنرل ارباب کو ہٹا کر ان کی جگہ جنرل ایس ایم عباسی کو سندھ کا گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا۔ بیرون ملک انہوں نے اپنا پڑاؤ دبئی میں ڈالا، جہاں کے حکمراں ایک تو بھٹو کے ذاتی دوست تھے، دوسرے ان کے اپنے بھی کچھ با اثر شیوخ کے ساتھ گہرے مراسم تھے، جن کی وجہ سے انہیں وہاں قیام کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پاکستان سے سپلائی لائن بھی بحال تھی۔ جلد ہی جنرل عباسی کی زیر قیادت سندھ کی مارشل لا انتظامیہ نے وہ سپلائی لائن کاٹ دی اور شیوخ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ جام صادق کو پاکستان کے حوالے کریں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کیا، البتہ بحفاظت لندن نکل جانے میں ان کی مدد کی اور یہ بقول خود اللہ کے آسرے لندن پہنچ گئے، جہاں انہی کی طرح بھٹو کے ایک اور قریبی ساتھی غلام مصطفیٰ کھر پہلے سے موجود جلا وطنی کاٹ رہے تھے۔ وہ بھی جام صادق کی طرح رئیس آدمی تھے، پھر ان کی سپلائی لائن بھی بند نہیں تھی، اس لیے کھلا کھاتے اور ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ جام صادق نے رابطہ کیا تو کھر صاحب نے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا، اپنے ساتھ رکھا اور خوب عیش کرایا۔ کچھ عرصہ دونوں نے خوب مزے کیے، لیکن ایک دن اچانک پتہ چلا کہ کھر کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی گئی ہے اور وہ سڑک پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے جام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنا انتظام کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اب وہ خود دوسروں کے رحم و کرم پر تھے اور ان کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ یہاں سے کہانی میں نیا موڑ آیا۔ کھر کے ہاں سے رخصت ہو کر جام صادق بلا ارادہ ناگ کی سیدھ میں ایک طرف چل پڑے۔ کوئی گھنٹہ بھر پیدل چلنے کے بعد تھک کر چور ہو گئے۔ سڑک کے کنارے ایک پبلک پارک نظر آیا تو سوچا وہیں بیٹھ کر خودکشی کی منصوبہ بندی کریں گے، سو آ کر ایک بنچ پر بیٹھ گئے۔ سامنے والے بینچ پر ایک معمر جوڑا بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ بڑے صاحب اخبار بینی میں مصروف تھے، جبکہ بڑی بھی کسی بچے کا سویٹر بن رہی تھیں۔ جام صادق نے بتایا کہ سخت بھوک لگی تھی اور جیب میں دھیلا نہیں تھا۔ پارک میں لوگوں خصوصاً بچوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر بھوک اور بھی چمک اٹھی۔ اب ان سے مزید
رہا نہیں جا رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے برگر جھپٹ کر کھا لیں۔ انہوں نے دیکھا وہ معمر جوڑا اٹھ کر جانے لگا تو اخبار اور کاغذ کا ایک تھیلا وہیں بینچ پر چھوڑ دیا۔ جام صادق کے بقول وہ لپک کر پہنچے، تھیلا چیک کیا تو اس میں برگر کے بچے ہوئے دو ٹکڑے اور کچھ فرائز پڑے تھے جو انہوں نے جھٹ سے نکال کر کھا لیے۔ پیٹ میں کچھ گیا تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اخبار کی ورق گردانی کرنے لگے۔ اچانک ان کی نظر ایک تصویر پر پڑی جس نے ان کے دن بدل دیے اور لندن میں رہنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ وہ تصویر آغا حسن آبدی کی تھی جس میں وہ لندن میں ہی کسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جام صادق نے بتایا کہ وہ زندگی میں پہلے کبھی آغا صاحب سے نہیں ملے تھے، بس اتنا جانتے تھے کہ وہ بہت بڑے پاکستانی بینکار ہیں۔ وہ اخبار ہاتھ میں لیے پارک سے باہر آئے اور ایک قریبی بینک میں جا کر اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں آغا صاحب کو تصویر میں دکھایا گیا تھا۔ یوں پتہ حاصل کر کے وہ ان سے ملنے میں کامیاب ہو گئے۔ خلاف توقع آغا صاحب نے ان کی بڑی اوبھگت کی، نہایت تواضع سے پیش آئے اور یوں لگے ان کا حوصلہ بڑھانے اور تسلیاں دینے جیسے ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں۔ قصہ مختصر، آغا صاحب کی دی ہوئی رقم سے انہوں نے لندن میں وہ گھر خریدا جو بعد میں غیر سرکاری سندھ ہاؤس کے نام سے مشہور ہوا اور آج تک وہاں ان کی در در کی ٹھوکریں کھانے والے پاکستانیوں خصوصاً سندھیوں کی پناہ گاہ ہے۔ آغا صاحب کے مقرر کردہ ماہانہ وظیفے سے انہوں نے وہاں جلا وطنی کے باقی ایام اس ٹھاٹھ سے گزارے کہ کوڑوں کی سزا اور جیل کی صعوبتوں کے ڈر سے بھاگ کر وہاں پہنچے ہوئے کوئی درجن بھر دوسرے لوگ بھی ان کے خرچ پر پلتے تھے۔ جام صادق نے زندگی کے آخری حصے میں جو سیاسی کردار نبھایا وہ بلا شبہ انتہائی شرمناک اور قابل نفرت تھا، لیکن ان کا یہ انٹرویو پڑھ کر لگا کہ خاندانی شرافت چھپائے نہیں چھپتی اور برا آدمی کبھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر بیٹھتا ہے۔ جام صادق چاہتے تو آغا صاحب کے احسانات نہ مانتے، مگر انہوں نے نہ صرف کھلے دل سے ان کا اعتراف کیا بلکہ لوگوں کو اپنے محسن کی بڑائی کے اس پہلو سے بھی روشناس کرایا جس کا آج کے خود غرضانہ دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی وزارت اعلیٰ ہی کے دنوں میں جب آغا صاحب بینک سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد عارضۂ قلم میں مبتلا ہو کر کراچی پہنچے تو یہ ان سے ملنے گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وطن واپسی اور وزارت اعلیٰ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اجازت چاہتے وقت جام صادق نے جب وہ رقم لوٹانا چاہی تو آغا صاحب گویا ہوئے، میں نے یہ واپس لینے کے لیے نہیں دی تھی، اس لیے اسے اپنے پاس ہی رکھو اور اگر کبھی کسی کو اپنی طرح برے وقت کی جکڑ میں پاؤ تو اس کی مدد کر دینا، میں سمجھوں گا مجھے رقم واپس مل گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ کرنا کبھی مت بھولیں۔